نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سادگی سب سے زیادہ کشش رکھنے والی چیز ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کیا کمال کی بات کہہ گئے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہ شعر اور سادگی کے تمام جملے یہ صادق آتے ہیں پاکستانی بزرگ ساکران سے تعلق رکھنے والے بلوچ بابا کے متعلق، جنہیں اللہ پاک نے لمحوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ حب چوکی کے قریب ساکران کی جھونپڑ پٹی سے تعلق رکھنے والے قادر بخش مری بلوچ، وہ جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو عرب میڈیا نے ان کے بارے میں کیا کہا جب ان کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی، کوئی تصویر سامنے آئی کہ یہ صاحب وہ ہیں جنہیں دیکھ کر صحابہ یاد آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ صحابہ کے دور کا ایک بندہ ہے جو اس زمانے میں پیدا کر دیا گیا۔ اب یہ کون ہیں، کیسے عمرے پر تشریف لے گئے، بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے۔ ایک ایسا غریب انسان جس کا اپنا گھر نہیں، جس جھونپڑی میں رہتے ہیں اس کا مالک بھی کوئی اور ہے، کوئی اپنی زمین بھی نہیں، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا جو دوسروں کی بکریاں اجرت پر چرواتا ہے، اور جو دستور ہے وہاں عرب بلوچ سرداروں کے ہاں کہ اتنے بچے بکری جب پیدا اس کے ہو جائیں گے تو ایک بچہ چرواہے کو دیا جائے گا اور کچھ اجرت ہوتی ہے۔ 20 سال پیسے جمع کیے بھائی، 20 سال، اور کہ میں روضہ رسول کو دیکھوں، میں اللہ کے گھر کی حاضری مجھے نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ پاسپورٹ بنایا اور ویزا ایکسپائر ہوا کرونے کی وبا میں، دوبارہ اپنی جمع پونجی جب ساری جمع کی تو دیکھا پیسے کم ہیں۔ اب ان کے پاس 15 سے 20 بکریاں تھیں، وہ ساری بیچ دی، یعنی کنگال ہو کر صفر کے درجے پہ چلے گئے، اور وہ بیچ کر جب وہ مدینہ منورہ گئے، اس قربانی پر اللہ نے انہیں کیسا نوازا۔ آج ساری دنیا اس کے اوپر حیران ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ حیران بھی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کاش میرے نصیب میں ایسی زندگی ہوتی، کاش اس بابا کی جگہ میں ہوتا۔ اور اب تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ 1 لگاؤ اللہ 10 دیتا ہے، 700 دیتا ہے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اور ایسا زندہ مثال یہ محترم قادر بخش مری بلوچ ہیں کہ آج سعودی شہزادوں کی طرف سے، شیوخ کی طرف سے آفرز آ رہی ہیں، کوئی انہیں حج پہ بلا رہا ہے، کوئی انہیں عمرے پہ بلا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اپنی دعوت پر میں ان کو بار بار حج کروانا چاہتا ہوں۔ خلیج ٹائمز میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ وہاں ایک شہزادے نے غالباً یا کسی بڑے شیخ نے کہا کہ میں اس بابا سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور میری خوش نصیبی ہوگی کہ میرے خرچے پر یہ سعودیہ تشریف لائیں اور آ کر حج کریں، روضہ رسول پر حاضری دیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں اور ساری عبادات اپنی کریں۔ تو قربانی دی، اللہ پاک نے ان کی قربانی کا پورا اجر دیا، اور یہ ایک مثال ہوتی ہے پوری دنیا کے لیے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اسے مثال بنا دیتے ہیں تاکہ مسلمان جن کے ضمیر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ایمانی لیول میں گراوٹ آ جاتی ہے، وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں کہ میاں صحابہ لگاتے تھے، اللہ دیتے تھے۔ آج تمہارے زمانے میں بھی یہ مثال زندہ ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے کچھ خرچ کرو گے، اللہ کے لیے کچھ لگاؤ گے، تو اللہ تمہیں بھی نوازے گا، تمہیں بھی بہت کچھ دے گا۔ تو یہ ہم بھی اپنی جان لگانی پڑے، مال لگانا پڑے، اور اس میں کبھی بخل کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جتنی طاقت ہے اس کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دل میں طلب اگر صادق ہوگی تو اللہ پاک ضرور ہمیں وہاں لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔